بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والے اللہ، تیرا ہر فیصلہ ہمارے حق میں اچھا ہے، بس ہمیں اپنے ہر فیصلے پر راضی اور صبر کرنے والا بنا دے، آمین۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو پھر کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہترین۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنے سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ سچ انسان کی سوچ کو خالص بناتا ہے۔ جب سوچ خالص ہو جاتی ہے تو عمل اور کردار خود بخود خالص ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن محبت اور شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اس سے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ محبت کے جمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہی ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی ہم صرف حکمرانوں کو کرپٹ، مجرم اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر سارا ملبہ ان پر گرا کر اپنا دامن صاف کر لیتے ہیں، جبکہ ایک اچھا انسان اور ایک مومن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔
لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ ساری زمین مسلمان کا وطن ہے، کہیں پر بھی ظلم اور فساد قبول نہیں۔ ہم کسی ایک قوم یا ملک کی نہیں بلکہ سارے انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ جس سے محبت کی جائے، اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ قیامت کے دن ساری کرنسی فیل ہو جائے گی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سکہ چلتا رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے پاس قبر میں ایک خوبصورت نوجوان خوشبودار آئے گا۔ صاحب قبر پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ خوبصورت نوجوان کہے گا، یعنی میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ جب نبینا کو بینائی ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھی۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کس شخص کی؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ اتنا بلند و بالا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ سب سے بلند درجہ جنت الفردوس ہے، جنت کا درمیانی مقام فردوس ہے، عرش الہی فردوس پر ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس لیے تم جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔